الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम,
تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، سابقہ خطبات جمعۃ المبارک میں ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے حوالے سے، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء گرامی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے چند اسماء ہم بیان کر چکے اور ان کی مکمل معرفت اور تفصیلات بھی بیان کر چکے۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اندر صفت محبت بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، خوب سننے والے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر فریاد کو سننے والے ہیں، ہر دعا اور پکار کو سننے والے۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہیں، خوب دیکھنے والے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، چاہے اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوب دیکھنے والے۔ یہ چند صفات ہم نے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں بیان کی۔ آج جس اللہ تعالیٰ کی جس عظیم صفت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صفت قدرت۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے۔ انسان کا یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی صفت قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا بہت ضروری۔ آج ہم درباروں میں جاتے ہیں، پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس اور مختلف ڈھیریوں پر جا کے ہم اس بات کو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہم اس کام کے لیے اس کے پاس آئے ہیں، میرے پاس اولاد نہیں، میری بیماری نہیں جا رہی، میری یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آج میں اس دربار پہ آیا ہوں، اس دربار پہ میں دیکھ دوں گا یہ بابا مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میری مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ ہماری وہ غلط سوچیں ہیں، وہ غلط نظریات ہیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم اس چیز کو بالکل بھی بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہو۔ ہمیں آج ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، اس کی بیماری وہ ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تیرا علاج ہمارے پاس نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں تیری مصیبت کا حل ہمارے پاس نہیں، تیری پریشانی کا حل ہمارے پاس نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، ایک ذات ہے جو آج بھی تیرے مصیبت کو حل کرنے والی ہے، ایک ذات ہے جو آج بھی تیری پریشانی کو دور کرنے والی ہے، ایک ذات ہے جو تجھے بیماری سے شفا دینے والی ہے، اور وہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کام کر دیتے ہیں۔ فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، بنی اسرائیل پر ظلم شروع کیا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کی بچیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ایک سال، پورا سال وہ بچوں کو قتل کرتا اور دوسرا سال چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا۔
جس سال وہ بچوں کو چھوڑتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس وجہ سے وہ بچ گئے، اور جس سال وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی، گھبرا گئی کہ پریشان ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد فرعون کے جلاد آئیں گے، قاتل آئیں گے، میرے بچے کو پکڑیں گے، قتل کر دیں گے، یا رب اتنا حسین بچہ مجھے دیا ہے لیکن اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کو بچائے گا کون، فرعون کے شکنجے سے کون بچائے گا؟ اللہ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا اس کو دودھ پلا کے سمندر میں بہا دو، ایک صندوق میں ڈال کے حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرعون جو بچوں کو قتل کر رہا تھا اور بچوں کو ایک بھی بچے کو وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا، اللہ کہتے ہیں ہماری قدرت دیکھو، ہم نے اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کو کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہو رہی ہے۔ فرعون جس بات سے ڈرتا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں جا کے اس کی پرورش کروائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، میرے اللہ کو کسی اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھا، صبح اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بتایا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جی میں نے خواب دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، میں یہ کیوں دیکھتا ہوں؟ ابا جان کو سمجھ آ گئی، وہ نبی جو تھے کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا، یہ نہ ہو شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالے، حسد کی آگ کو لگائے، حسد کی آگ جب لگ جائے گی تو بھائی بھائی کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی، اے بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ کہا، بھائیوں کو پھر بھی پتہ چل گیا، بھائیوں نے یہ تدبیر اختیار شروع کی، بھائی کہنے لگے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑے بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، ہمارا مقصد تو یوسف کو دور کرنا ہے۔ تمام بھائیوں نے تدبیر کی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے یوسف ایک وقت آئے گا تو تخت پہ بیٹھے گا، یہ سارے کے سارے جو تیرے بھائی ہیں تیرے سامنے فقیر ہو کر آئیں گے، تجھ سے مانگنے کے لیے آئیں گے اور تو ان کو ان کے معاملے کی خبر دے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھانے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے جو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والی ہے۔ کون ہے وہ؟ کون سوچ سکتا تھا؟ کیا بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے، کبھی یہ بادشاہ بھی بنے گا اور ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی؟ کبھی نہیں سوچا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو عزت دی، مقام دیا، شرف دیا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی، ہم نے ان کو بادشاہ بنایا۔ ایک وقت آیا بھائی آئے مانگنے کے لیے، بھائی آئے فقیر بن کر آئے، مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہمارے شہر میں ہمارے علاقہ میں قحط سالی آ گئی، ان کو کیا پتا یہ ہمارا بھائی ہے، اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں آج ہمیں غلہ دے دو، ہمیں ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، قرآن کہتا ہے وہ نہ پہچان سکے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ پھر پوچھا بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ جب یوسف کا نام لیا بھائیوں کو شبہ ہوا، کہنے لگے انت یوسف، کیا یوسف تو نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فوری کہا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میرے بھائیو یاد رکھو، تم چاہتے تھے میں اپنے باپ سے دور ہو جاؤں، تم چاہتے تھے میں تم پر زیادہ مرتبے اور شان والا نہ بنوں، آج دیکھو تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میرے قادر اور قدیر رب نے مجھے تخت دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں کس حالت میں لا
کھڑا کیا. حسد سے بچو, بغض سے بچو, نفرت سے بچو, اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. اگر حسد کرتے رہو گے, بغض کرتے رہو گے, اگر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے رہو گے, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہو گے, تو کون سا حال ہوگا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہوا تھا. کسی کے ساتھ حسد کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, نفرت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, بغض رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ہم نے شان دیا, قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر. اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, کسی کے حسد کا جواب حسد میں نہیں دیتا, کسی کے بغض کا جواب بغض میں نہیں دیتا, کسی کے غصے کا جواب غصے میں نہیں دیتا. اللہ کہتے ہیں جو بندہ صبر کرتا ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ قادر ہے, قدیر ہے, ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. آج ہمیں چاہیے ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو وسیلہ بنا کے دعا کریں. نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائے استخارہ سکھائی. ہم آج کوئی بھی کام کرنا ہو نا تو اپنے محسن کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں, اپنے خیر خواہ کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں. یار میں کام کرنے لگا, میں مشورہ دیکھ کراں کہ نہ کراں, کرتے ہیں نا مشورہ. نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو آپس میں مشورہ کرتے ہو, کبھی اپنے رب سے بھی مشورہ کیا کرو. تم آپس میں جو جانتے ہو وہ محدود ہے, جو رب جانتا ہے وہ لامحدود ہے. رب تو مستقبل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. جو کام تم کرنے والے ہو, تم جس سے مشورہ کر رہے ہو اس کو نہیں پتا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے دعا استخارہ سکھائی, کہا اس دعا کے ذریعے اپنے رب سے مانگا کرو, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. نبی علیہ السلام نے کہا دعا کیا کرو, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے صفت علم کی وجہ سے. اللہ تیرے علم کی وجہ سے, کیونکہ تو جانتا ہے, میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. دعا استخارہ کیا ہے, کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس پر بھی مستقل جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. دعا استخارہ کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, اپنے اللہ سے مشورہ کیا کریں. کوئی بھی بڑا کام ہو سب سے پہلے استخارہ کریں. اور جو ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چل چکا ہے, لو جی آج مولوی صاحب سے استخارہ کروا لو, آج فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لو, فلانے پیر صاحب سے استخارہ کروا لو. شریعت نے جو استخارہ سکھایا ہے وہ انسان خود کرے گا, کسی سے نہیں کروائے گا. شریعت نے جو دعا استخارہ سکھائی ہے اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے کام کا استخارہ خود کرے گا. کوئی اگر کسی کا استخارہ کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, وہ شریعت کے مطابق نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. انسان کا تعلق اپنے اللہ سے خود ہونا چاہیے, کسی کے واسطے سے نہیں ہونا چاہیے. اللہم انی استخیرک بعلمک, یا اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے. واستقدرک بقدرتک, یا اللہ میں تجھے تیری صفت قدرت کا واسطہ دے کے تجھ سے طاقت کا سوال کرتا ہوں. صفت قدرت, اللہ تعالیٰ کو صفت قدرت کا واسطہ دے کے سوال کرو. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کبھی رات کو اٹھ کے تہجد کے ٹائم اپنے رب سے کہا کرو, یا رب بیدک الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے, خیر تیری طرف سے ہے کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اپنی دعاؤں میں یہ جملے بولا کرو, صفت قدرت کے ساتھ وسیلہ دے کے اپنے رب سے دعا کرو. دیکھنا تمہاری پریشانی کیسے دور ہوتی ہے, دیکھنا تمہاری مصیبت کیسے دور ہوتی ہے. وہ رب تمہاری ایک سیکنڈ سے بھی پہلے مشکل کو دور کرنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی, من علم, جو بندہ یہ جان لیتا ہے, انی ذو قدرت علی مغفرہ, جو بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے, جس بندے کا اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں جتنے مرضی گناہ کر لوں میرا رب مجھے معاف کرنے پر قادر ہے,
اس بندے کا یقین ہو گیا. اللہ کہتے ہیں فاستغفرنی بقدرتی، اگر وہ بندہ مجھ سے استغفار کرے میری صفت قدرت کا واسطہ دے کر، مجھے صفت قدرت کا واسطہ دے کے مجھ سے سوال کر دے، غفرت لہ ولا ابالی، میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے جسم میں جہاں بھی درد ہو رہی ہو اس درد پہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اے اللہ تیری صفت قدرت کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس تکلیف سے جو مجھے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کر دے، تمہاری پریشانی دور کر، تمہاری درد دور ہو جائے گی. صفت قدرت میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ پہ، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ پہ. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا تھا. آج ہم نے خود اپنے اندر غیر اللہ کو داخل کیا، اپنے عقیدے میں غیر اللہ کو داخل کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس کی صفت قدرت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایک موحد انسان، بخاری کی روایت ہے، اس نے ایک بندے سے قرضہ لیا. قرضہ دینے والا کہتا ہے کوئی گواہ پیش کرو کہ تم واپس بھی کرو گے کہ نہیں، کوئی گواہ ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہیں قرضہ واپس کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ بنایا، ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، فلاں وقت میں تم مجھے قرضہ واپس کر دو گے. وہ چلا گیا، یہ بھی چلا گیا. وقت پورا ہوا، یہ آیا قرضہ لے کر. 1000 دینار تھے، لاکھوں روپیہ. 1000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے. 1000 دینار لے کر آیا واپس کرنے کے لیے. دیکھا اس کے اور اس کے راستے میں نا دریا تھا، دریا عبور کر کے پھر اس کے پاس جانا تھا. اس نے دیکھا سارا دن وہاں پہ کھڑا رہا، کشتی نہ ملی اس کو. یہ بیچارہ پریشان. اس نے کہا میں نے تو اللہ کو گواہ بنایا ہے، میں نے تو اللہ کو ضامن بنایا ہے. جس انسان نے اللہ کو گواہ بنایا ہو، اگر حقیقت میں اللہ کی گواہی کو وہ چاہتا ہے، اللہ کی گواہی کو وہ محسوس کرتا ہے کہ کتنی بڑی ہے، وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے. آج ہمیں اللہ کی قدرت کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ ہم بڑے پکے منہ سے انشاءاللہ کہہ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم بڑے پکے منہ سے انشاءاللہ کہہ کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی قدرت کیسے ملے گی؟ انشاءاللہ کہہ کے ہم یہ کسی کو یقین دلانے کے لیے انشاءاللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. کیا ہمیں صفت قدرت کی نصیب ہوگی؟ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس نے اللہ کو ضامن بنایا تھا. رات جب ہو گئی، کشتی نہ ملی، بڑا پریشان ہوا. اس نے ایک لکڑی پکڑی، لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے، اس کو بند کر کے اس نے سمندر میں چھوڑ دیا. تم یقین کرو کہ اگر تم اللہ پہ یقین کر لو، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو پہچان لو، تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں سے بھی تمہاری مدد کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے دریا کی لہروں کو ڈاکیا بنا دیا، اللہ نے سمندر کی لہروں کو ڈاکیا بنا دیا. وہ وہاں پہ وہ بندہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ یار ابھی تک آیا نہیں، اللہ کو ضامن بنایا تھا. وہ لکڑی آ رہی تھی، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی بن گئی ہو، کل آ جائے گا. میں لکڑی پکڑ کے لے جاتا ہوں اور گھر میں جا کے کوئی آگ وغیرہ جلا لوں گا. اس سے لکڑی لے کے گھر گیا، گھر میں جا کے کلہاڑی ماری تو 20 میں سے 1000 دینار نکلے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہ بھی بڑا ایماندار تھا. اس نے کہا یار پتہ نہیں اس کو ملے ہیں کہ نہیں ملے. اس نے پھر دوبارہ 1000 دینار اکٹھے کیے. پھر دوبارہ وہ کشتی پر بیٹھ کے اس کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا یار میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، میں اپنی پورے ٹائم پہ تمہیں واپس نہیں کر سکا، اب میں لے کر آیا ہوں. اس نے کہا میں قربان جاؤں تیری ایمانداری پہ. جس اللہ کو تم نے ضامن بنایا تھا اس اللہ نے مجھے تمہارے پیسے واپس کر دیے. جو تم نے پیسے بھیجے تھے وہ مجھے مل گئے. جب اللہ کو ضامن بنایا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے.
تو یہ کام کس نے کیا؟ جو علی کل شیء قدیر تھا، ہر چیز پر پوری طرح قادر تھا۔ جب اللہ کو ضامن بنائیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی دور کرتا ہے، تمہاری ہر مصیبت کو دور کرتا ہے۔ شرط یہ ہے اللہ پہ یقین کرو، اعتماد پختہ کرو، اور اس صفت کے ساتھ دعا کیا کرو، یا رب تو قادر ہے، یا رب تو قدیر ہے، تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، میرا یہ کام کر دو، یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دے، یا رب میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت دور کر دے۔ دیکھنا کیسے پل کے اندر تمہاری مصیبت دور ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے، بلکہ شرط کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اعتماد رکھو کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ، یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ جھنگ کے اندر ایک بہت ہی پرانا گاؤں ہے، اس کے اندر بہت بڑی جہالت، بہت زیادہ جہالت ہے۔ وہاں پہ لوگ غیر اللہ کو اور درباروں سے ایسے مانگتے ہیں جیسے در حقیقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ جہالت۔ وہاں پہ ایک نوجوان موحد ہو گیا، عقیدہ توحید اپنایا، قرآن پاک کو حفظ کیا، ترجمہ پڑھا، اس کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ گئی، وہ لوگوں کو سمجھانے لگا۔ اس کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے ناظرے کے لیے، ان بچوں کو سمجھانے لگا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ بہت پیاری مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان میں سے ایک بچے کا جو والد تھا، وہ وہاں پہ ایک مزار ہے پیر بکھا، اس کے پیر بکھے کا مزار بڑا مشہور ہے اس گاؤں کے اندر، وہاں کا وہ پکا مرید تھا، کہنے کہ اس کا مجاور تھا، اور وہ آ کے نا اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا تم بڑا باتیں کرتے رہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ یہ سب کچھ کرنے والا، اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ہمارے جو دربار والے پیر بکھا صاحب ہمارے جو، ان کے تو چندے والا جو باکس ہے اس کا تو تالا کوئی نہیں کھول سکتا، چاہے چابی اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اس کے تالے کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، وہ ٹانگیں توڑ دیتا۔ اس نے کہا تم ایسا کرو، مجھے لے جاؤ، میں ادھر جا کے تمہارے سامنے کئی مرتبہ ہاتھ بھی لگاتا ہوں، اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں تمہارا مسلک اختیار کر لوں گا، لیکن اگر نہ ٹوٹی تو تم ادھر آ جاؤ، تم موحد ہو جاؤ۔ اس کو پتا تھا کہ ایسا ہو جانا۔ وہ اگلے دن ٹائم طے ہوا، وہ نہیں آیا۔ اس سے اگلے دن کہنے لگا میں اپنے پیر اور بزرگ کے کپڑے لے کر آیا ہوں، ان کپڑوں کو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کپڑوں کو کوئی آگ بھی نہیں لگا سکتا، اگر تم آگ لگا کے دکھا دو تو ہم تمہارے رب کو مان لیں گے۔ اس نے اسی بات کی، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا ٹائم طے ہو گیا، چوک کے اندر آگے سارے، ادھر کے بھی آگے ادھر کے بھی آگے، سارے بیٹھ گئے۔ اس نے نا ماچس پکڑی آگ لگانے کے لیے، کہنے لگا یہ تو طے نہیں ہوا تھا، ماچس سے یا لیٹر سے آگ نہیں لگانی، ہم اپنے مشکل کشا کو لے کر آئے ہیں اور تم اپنے مشکل کشا کو کیا آگ لگائے، ماچس اور لیٹر سے نہیں لگانی، تمہارا کیا مقابلہ ہمارے مشکل کشا کے ساتھ، ہم نہیں تجھے مانتے، ہمارے مقابلے میں اور ہمارے مشکل کشا کے مقابلے میں تمہارا مشکل کشا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، اس نے کہا میرا تمہارا یہ طے تو نہیں ہوا تھا، آگ لگانے کی بات ہوئی تھی، میں لگا دیتا ہوں۔ کہتا نہیں، اگر منظور ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر معاہدہ ختم۔ کہتا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں۔ اس نے وضو کیا اور وہ اپنے دربار کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اور پتہ نہیں کون کون سے بزرگوں کو اس نے پکارا، اپنے پیروں کو پکارا، اپنے مشکل کشاؤں کو پکارا، سجدے کیے، اور اس نے موحد انسان نے، ایک نوجوان نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور قرآن کی آیت پڑھی دعا میں، یا رب قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یا رب تو بادشاہوں کو بادشاہت بنانے میں قادر ہے، یا اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، یا رب یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یا اللہ یہ تیری توحید کا معاملہ ہے، اس میرے معاملے کو حل کر دے، میں پریشان ہوں، مشرک تیری توحید پر حملہ کر رہے ہیں، غیر اللہ تیری توحید پر حملہ کر رہے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے ساتھ اس نے دعا کی، ابھی تھوڑی ہی دیر دعا کرتے ہوئی تھی کہ چادر میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ مشرک کہنے لگے کہ دھواں نہیں، آگ لگانے کی بات ہوئی ہے۔ ابھی 2-3 سیکنڈ کے بعد فوراً وہ چادر ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی، آگ آسمان سے آئی، چادر جلی اور راکھ ہو گئی۔ وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان میں سے کچھ نے فوری کہنا شروع کر دیا تمہارے پیر نے کیا کیا؟
کیا, تمہارے بزرگ نے کیا کیا, اس کا مشکل کشا دیکھو, اس نے تمہاری سارے کے سارے معاہدوں کو ایسے پاس کر دیا جیسے کبھی کیا ہی نہیں تھا. تمہاری چادر جل گئی, تمہارے کپڑے جل گئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہوا کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس بندے کا یقین اور اعتماد کتنا تھا. ہمارا اعتماد ختم ہو چکا, ہمارا یقین ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی صفت قدرت سے باہر ہو. یہ انسان کا اگر یقین ہو جائے, اعتماد ہو جائے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کوئی بھی انسان پریشان نہ ہو, کوئی بھی انسان غمگین نہ ہو اگر اللہ کی صفت قدرت پر مکمل اعتماد ہو جائے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ایک کالی رنگ کی عورت مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی, اور اکثر جب میرے پاس آتی نا تو میں اس کے منہ سے ایک شعر سنا کرتی تھی, وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ عَجِيبِ رَبِّنَا وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. یہ شعر بار بار پڑھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں, میں نے اس سے پوچھا یہ تم شعر کیوں پڑھتی ہو؟ اس نے کہا اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے. میں ایک مشرک علاقے میں, کافروں کے علاقے میں غلام تھی. وہ مجھ سے کام لیا کرتے, بعد میں انہوں نے مجھے آزاد کر دیا, لیکن میں پھر بھی ان کے پاس رہتی تھی, ان کے کام کاج کر دیا کرتی تھی, ان کے گھروں میں رہا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ان کی کوئی نوجوان لڑکی نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی, اس نے اپنا ہار ایک دیوار پہ رکھا تو اوپر سے چیل آئی, اس نے اس کا ہار اٹھایا اور لے گئی. انہوں نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے اس نے ہار اٹھا لیا. انہوں نے مجھ سے تفتیش بھی کی اور کافی دیر وہ پوچھتے رہے. پھر انہوں نے مجھ سے سختی کی, انہوں نے مجھے مارا, پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ ہم تجھے برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے ورنہ ہار ہمیں دے دو. کہتی میں بڑی پریشان, اس وقت میں کیا کروں؟ میں نے ہار نہیں چرایا, مجھے چوک میں لے جایا گیا. سیدہ عائشہ کو بیان کر کے کہتی ہے مجھے چوک میں لے جایا گیا, وہاں کے سارے لوگ وہاں پہ موجود. کہتی انہوں نے مجھے برہنہ کر کے میری تلاشی لی, مجھ سے پھر بھی ہار نہ نکلا. پھر وہ مجھے مارنے لگے اور دھمکی دی اگر تم ہار نہ دو گی ہم تجھے قتل کر دیں گے. فوری اس نے دعا کی, یا رب تجھے پتا ہے میں چور نہیں ہوں, یا اللہ تجھے پتا ہے میں نے ہار نہیں چرایا, میری مدد فرما. فوری چیل آئی, اس نے ہار وہاں پہ پھینکا, انہوں نے ہار دیکھا تو فوری آنکھیں کھلی رہ گئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. بتائیں اس موقع پہ, اس مصیبت کے وقت میں, پریشانی کی حالت میں اس کی مدد کرنے والا کون تھا؟ علی کل شیء قدیر تھا, جو ہر چیز پر قادر ہے. ورنہ اگر وہ نہ آتی چیل, اللہ تعالیٰ کی مدد سے چیل آئی, ہار پھینک دیا, اگر نہ آتی تو وہ اس کو قتل کر دیتے. اس کی مدد کرنے والا کون؟ علی کل شیء قدیر تھا, جو ہر چیز پر پوری طرح قادر تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت صلہ چند صدیاں پہلے کی بات ہے, راستے میں جا رہے ہیں, ان کو بھوک بہت زیادہ لگی. اچانک ایک بندہ نظر آیا, اس کے پاس گئے, کہتے یار مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. اس نے ایک روٹی نکال کے دی. انہوں نے ایسے دیکھا تو اس میں سمے لانا شروع ہو گئی. کہنے لگے اس میں سمے لا رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے اس میں سور کی چربی ملائی, مطلب سور کی چربی کا پراٹھا ٹائپ میں نے بنایا. تو حضرت صلہ نے وہاں چھوڑ دیا, کہا نہیں, سور اللہ نے حرام کیا ہے. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہماری مصیبتیں حل کیوں نہیں ہوتی؟ سود کھانے والے, رشوت کھانے والے, حرام کھانے والے, دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, لیکن اگر ایسا مسافر ہو جو خود بھی پراگندہ حالت میں ہو, لمبا سفر کر رہا ہو, سفر میں جا کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرے, یا رب مجھے یہ بھی دے دے, یا رب تم مجھے یہ بھی دے دے, اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا بھی حرام کا, اس کا پینا بھی حرام کا, اس کا پہننا بھی حرام کا, چلنا پھرنا حرام کا ہے. جو بندہ حرام کھاتا ہو اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں. ہمیں صفت قدرت کیسے ملے؟ ہم تو حرام کھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے لقمے سے بچائے. اونچی کہیں آمین. اللہ ہمیں حرام کے لقمے سے بچائے, ہمیں صفت قدرت کے ساتھ اپنے لیے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صلہ نے وہاں پہ چھوڑ دیا, تھوڑا سا آگے گئے, ایک اور بندہ ملا, اس سے بھی کھانا مانگا. وہ کہنے لگا کہ یار یہ بات ہے, اگر میرے پاس کھانا تم لے لو گے, میرا سفر بڑا لمبا ہے, میرے پاس کھانا محدود ہے, اگر لے لو گے تو میں خود بھوکا مر جاؤں گا. انہوں نے کہا تم بھی چھوڑ, اس سے بھی نہیں لیا.
غریبوں کی مسکینوں کی مدد کی، خود نہیں کہا کہ نہیں مجھے دے دو. آگے تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے، دیکھا ایک سفید کپڑا اوپر سے نیچے گرا ہے، اس کو پکڑا، دیکھا اس کے اندر بے موسم پھل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عطا کر دیے. کون تھا؟ کس نے عطا کیا؟ علی کل شیء قدیر تھا، جو ہر چیز پر پوری طرح قادر تھا. اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ پر یقین اور اعتماد کر کے دیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان اور اپنی معرفت عطا فرمائے اور صرف خود اپنے سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جگہ لی ہے بیک سائڈ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مسجد کا حصہ بنا دے، اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھائی تعاون نہیں کر رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے چند باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی صفت قدرت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں. ہر چیز ان کے اختیار میں ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے. اس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات قرآن و حدیث میں بھی موجود ہیں، اور ویسے بھی ہمارے سامنے بھی ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں جو ہے نا وہ ان پر توجہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. کچھ واقعات نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من عباد اللہ اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال. کہا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو کہ اللہ پر اگر قسم بھی ڈال دینا کہ اے اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے یہ کام کر، اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا. یہ کیسے ہوتا؟ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ بندے ایسے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. وہ بندے جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں. ان من عباد اللہ اقسم علی اللہ لابرہ. اگر ہم حرام خوری سے بچ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں، اچھے تعلقات رکھیں، رشوت سے سود سے بچ جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. حرام کھانے سے بچ جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفت قدرت کو صحیح طرح پہچان کے اور جناب اس کے مطابق اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں اور اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ رکھیں. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم صرف تیری ذات سے ہی مانگیں. اللہ ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ کرنا. جو انسان صرف اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو سب سے مانگتا ہے وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتا. میری بات یاد رکھیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ پر اعتماد، بھروسہ اور یقین کو اتنا پختہ کر لیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز دینے والی ہے ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اگر ہمارا یہ یقین پختہ ہو جائے
तो यकीनन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे सारे मामलात अल्लाह खुद ही हल कर देगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें, मज़लूमों के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए, गज़ा के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला मज़लूम मुसलमानों को ज़ालिमों के जुल्म से बचाए। अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़ालिमों को नेस्तो नबूद फरमाए। अल्लाह ताला ज़ालिमों को ज़ालिमों के साथ ही नेस्तो नबूद कर दे। अल्लाह ताला यहूदियों को यहूदियों के साथ ही नेस्तो नबूद कर दे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उनकी नुसरत और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा या मुनज़िलल किताबि सरीअल हिसाब इहज़िमिल अहज़ाब। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। अल्लाहुम्मा अहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद। अल्लाहुम्मा अलैका बिस सलीबिय्यीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद। अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद बिन नसारा। अल्लाहुम्मा अहलिकिन नसारा बिल यहूद। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।